دو بزرگ سی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت جنید بغدادی سے حضرت بہلول دانا پوچھتا ہے کہ تو وہی شیخ ہے جو لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاؤں۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اچھا پھر تم کو کھانا کھانے کے دعوت تو معلوم ہو گے؟ حضرت کہا ہاں، یہ تو مجھے معلوم ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، کھانا جب بھوک لگے تب کھاتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر کھاتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ نے کہا، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اتنے بڑے شیخ ہو گئے اور تمہیں ابھی تک کھانا کھانے کے آداب نہیں معلوم؟ اور یہ کہہ کر اپنا دامن ان کے آگے جھڑک دیا اور چل دیے، اپنا راستہ لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے صبر نہ ہوا، وہ آپ کے پیچھے چل پڑے اور آپ کو پکڑ کر کہتے ہیں، یا شیخ، اے دانا لوگ، اگر مجھ کو نہیں معلوم تو یہ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کھانا کھانے کے کون سے آداب ہیں، کیا آداب ہے کھانا کھانے کے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو تم نے آداب بتائے ہیں وہ سارے بعد کے آداب ہیں۔ اس سے پہلے کا ادب یہ ہے کہ جو کھانا تم کھا رہے ہو یہ حلال کی روزی کا ہو، ورنہ کھانا کھانے کے جو آداب تم بتا رہے ہو یہ برتنے کے باوجود بھی یہ کھانا آپ کے پیٹ میں جا کر روشنی کرنے کے بجائے آپ کے دل کو تاریک کرے گا، آپ کا دل اس سے روشن نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے کھانے میں حرام کی آمیزش ہوگی، حرام کی ملاوٹ ہوگی تو یہ کھانا آپ کے دل کو تاریک کرے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اسکول سے جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، کیا وہ ہمارا جو ریئل زندگی ہے اس میں ہم کہیں بھی اپلائی کر رہے ہیں؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اسکول میں ہمیں جو 90% پڑھایا جاتا ہے وہ ہمیں ہماری جو حقیقی زندگی ہے اس میں ہمارے کام ہی نہیں آتا۔ گالی کا مطلب جو ہماری زندگی میں 90% ہم کو کام آنا ہوتا ہے وہ ہمیں اسکول میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، اور جو 90% ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ ہمیں کام میں نہیں، ہماری جو ریئل زندگی ہے اس میں کام ہی نہیں ہوتا۔ ایک نالائق بچہ ہوتا ہے، اس کو نالائق کہہ کر کھلے لائن لگا دیا جاتا ہے، گالی ختم، اور پھر وہ سارا سال بیچارہ اپنی نالائقی کو اپنی قسمت سمجھ کر ہار تسلیم کر لیتا ہے۔ ایک گھڑا ہوتا ہے نا، گھڑا، مٹی کا گھڑا، آپ کہیں کہ یہ پڑا پڑا سونے کا ہو جائے گا تو آپ سے بڑا تو کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں، وہ سونے کا نہیں ہوگا۔ اس مٹی کے گھڑے کو سونے کے گھڑے میں کنورٹ کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لانی پڑے گی۔ سب سے بڑی تبدیلی جو لانی پڑے گی وہ مٹی کے گھڑے میں یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ بیٹا تم سونے کے بن سکتے ہو۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ چینجنگ لانی پڑے گی۔ کسان لوگ ہیں ہم ادھر ہل چلا دیں، زمین میں ہل چلا دیے، پانی لگا دیا، سپرے کر دی، کھاد ڈال دی، اب بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ بھی اناج نکلے گا اور ہم اس کو کاٹیں گے۔ اناج کہاں سے نکلے گا؟ بیج تو ڈالا نہیں ہے، بیج ڈالیں گے تو اناج نکلے گا نا۔ تو یہی ہے کہ ہم بچوں پہ وہ فوکس تو کر نہیں رہے کچھ بھی، کسی بھی طرح کا، اور ہمارے خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جناب افلاطون، سقراط، بقراط یہ لوگ پیدا ہوں گے، بھائی نہیں پیدا۔